گھر کے اندر دینداری کیسے آئے گی؟ کتاب و سنت کی تعلیم کا انتظام. گھر کا بڑا ذمہ دار اگر اس کو علم اللہ نے دیا ہے، سب کو لے کے بیٹھے، ان کو دین سکھائے. اتنا بڑا علامہ عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے، گھر کے اندر کسی کا خطاب لگائے، بیٹھو سنو، سب کو سننا ہے. اور دینی مجالس میں گھر والوں کو لے کر آئے، دینی مجالس میں لائے. اکثر اوقات ہم لوگ نہیں لاتے. اہتمام کے ساتھ ہم لوگوں کی شادیوں میں جاتے ہیں، ولیموں میں جاتے ہیں. بیمار کوئی ہو گیا رشتہ دار تو اس کی عیادت کے لیے بیوی شوہر دونوں مل کے جاتے ہیں. دور دور کے سفر کر کے رشتہ داروں کی شادیوں میں پہنچتے ہیں برابر. نہیں جائیں گے تو برا لگے گا. ہم یہ اہتمام پیسے دے کر کرتے ہیں. بڑے بڑے ٹکٹ نکالتے، بعض اوقات فلائٹ کا ٹکٹ نکالنا پڑتا ہے، بہت دور ہے تو پہلے سے ریزرویشن کرنا پڑتا ہے، اتنا خرچہ آتا ہے اس کا. پورے خاندان کو لے کے ماں اہل و عیال تشریف لائیں لکھا ہوتا ہے کارڈ کے اوپر. سارے گھر والے جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو جی بھی نہیں چاہتا ہے، لیکن سوچتے ہیں رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، بھائی جانا پڑے گا. سسرال والے لوگ ہیں، میرے ہوتے تو کمپرومائز کر بھی لیتا، بیوی والے ہیں، نہیں مانیں گے، اس کی نہیں سنیں گے، زندگی بھر اس کو بھگتنا ہے. ٹھیک ہے جاتے ہیں، لیکن دینی مجالس میں لاتا، چلو جانا ہے، آج فلاں جگہ فلاں عالم کا خطاب ہے، فلاں عنوان ہے، چلو. کھانا کون بنائے گا؟ کھانا کہیں سے منگا لیں گے، کیونکہ وہی ہوتا ہے نا کہ اب اس کے لیے آپشن ہوتا ہے کہ خرچہ کون اٹھائے بھائی. تو ٹھیک ہے مت آؤ، میں جا رہا ہوں، اور آنے تک کھانا بنا کے رکھنا. وہ بیچاری دیندار نہیں بن پاتی ہے. دینی مجالس کا انعقاد گھر میں، کبھی بیٹھ گئے سب کو لے کے، بتاؤ، بچوں کو پوچھ رہے ہیں ہمارا رب کون ہے، بتاؤ ہم کو کس کی عبادت کرنا چاہیے، اللہ کہاں ہے، اللہ کی کتاب کا نام کیا ہے، ہمارا دین اس کا نام کیا ہے. افسوس کی بات ہے بعض اوقات بچوں سے پوچھا جائے اور بچہ مارکس اچھے لیتا ہے ایگزام میں، کانوینٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے، ایک دم بہت سمارٹ ہے ایک دم، لیکن اس کو پوچھے ہمارے نبی کا نام کیا، اس کو نہیں معلوم ہوتا کیا ہے. کبھی گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے، سر وہ پوچھتا ہے ذرا بتاؤ، تو وہاں شرمندگی ہوتی. ابھی سیکھ رہا ہے، ابھی سیکھ رہا ہے، ابھی تو آپ نے سب سنایا، دیکھو ایسے انگلش میں کیا کیا نہیں پڑھتا ہے، یہ پوئم پڑھتا ہے، وہ پوئم پڑھتا ہے، لیکچر دیتا ہے، اتنی تقریریں اس نے یاد کر رکھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں اس کو، دین کی بات نہیں آ سکتی اس کو. آپ نے کیسے ایزیوم کر لیا، کیسے آپ نے سمجھ لیا نہیں ہو سکتا ایسا. قصور اس کا نہیں ہے، قصور کس کا ہے، قصور ہمارا ہے، ہم نے نہیں سکھایا اس کو. کبھی بیوی کو کہا کہ چھوڑو کھانا بنانا، آج کے دن بیٹھو، باہر سے میں منگا رہا ہوں کھانا. یہ بتاؤ کہ اتحیات کیسے پڑھتے ہیں. شادی ہونے سے لے کے آج تک کبھی بیوی سے پوچھا اتحیات سناؤ، آپ کو کیسے معلوم اس کو آتا؟ ہم اسیوم کر لیتے ہیں آتا ہی ہوگا نا، ایسے تھوڑی نہیں آتا ہوگا. بعض گھروں میں ایسا ہوا، پوچھا لوگوں نے تو اس کو وہ بھی نہیں آتا، اس کے پہلے کا بھی نہیں آتا، بہت ساری چیزیں نہیں آتی. تو بعض اوقات ہم اپنے گھر والوں کے بارے میں اتنے حسن ظن والے ہو جاتے ہیں کہ کبھی ان کا جائزہ نہیں لیتے، اور نہ ان کے سکھانے کی فکر ہم کو ہوتی ہے. گھر کے اندر آپ ماحول بنائیں کتاب و سنت کی تعلیم کا. اللہ